قرآن کو ہم نے اتارا ہے اور اس کی حفاظت اللہ فرماتا ہے ہم ہی کریں گے. اللہ نے حفاظت کی ہے کہ آج آپ دیکھ لیں دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں آپ کو یہ قرآن ایک ہی جیسا نظر آئے گا. مسلمانوں کے الگ الگ روح تو نظر آئیں گے لیکن قرآن سب کا ایک ہوگا. سب قرآن کو مانتے ہیں, قرآن میں تبدیلی نہیں ہے, لیکن اسی قرآن کو مجھے اور آپ کو پڑھنا چاہیے, سمجھنا چاہیے, جبھی جا کر ہمیں اس کا اجر و ثواب ملے گا اور ہم اپنی زندگی کے اندر روشنی جبھی لا سکتے ہیں. اسی طرح فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے, بخاری کی حدیث ہے, فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تو میں بہترین ہے وہ شخص کون جو قرآن کو سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے. یہ قرآن دینی تعلیم ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم نے فرمایا اگر ایک بچہ گھر سے نکلتا ہے اس قرآن کی تعلیم کے لیے, دینی تعلیم کے لیے, تو فرمایا فرشتے اس کے لیے پر بچھاتے ہیں, چوٹیاں بلوں میں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں, مچھلیاں پانی پیتے ہیں اس بندے کے لیے دعائیں کرتی ہیں جو علم کو سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے. تو قرآن کے معنی پڑھنا, قرآن کا ترجمہ پڑھنا, یہ میرے اور آپ کے لیے لازم ملزوم ہے. اور اگر ہم اس سے غافل رہیں گے تو یقیناً میرے بھائی دوستوں یہ ہمارے لیے افسوس اور غربت کی بات ہے. اسی طرح فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے, من جاء مسجد ھذا, جو شخص میری اس مسجد نبی میں آتا ہے, لم یأتہ الا الخیر, اس کا آنے کا مقصد صرف نیکی کرنا ہے, یتعلمہ او یعلمہ, یا تو وہ علم سیکھنے آتا ہے یا علم سکھانے آتا ہے, تو فرمایا فہو بمنزلۃ المجاہد فی سبیل اللہ, وہ اللہ کے راستے میں لڑنے والے مجاہد کے برابر اس کا اجر و ثواب ہے. اور فرمایا ومن جاء لغیر ذلک فہو بمنزلۃ الرجل ينظر الى متاع غیرہ, اور جو اس کے علاوہ کسی اور سوچ سے آتا ہے تو اس کو وہی حاصل ہوگا جو انسان سوچ رہا ہے. انما الاعمال بالنیات, اپنوں کا دار و مدار نیت پر ہے, علم کا دار و مدار بھی نیت پر ہے. اگر انسان علم سیکھتا ہے, قرآن کی تعلیم کس لیے, لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, یقیناً اس کے لیے اجر و ثواب ہے. کوئی علم سیکھتا ہے قرآن کی تعلیم اس کی ریاکاری دکھلانے کے لیے, تو اس کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں ہے, اس کے لیے پاور ہوگا, لوگوں میں اس کی بات ہوگی, لیکن اللہ کے یہاں اس کو اجر نہیں ملے. ہر چیز کا عمل اس کے ارادے پر ہے. میں اور آپ اگر اس کے اندر دکھلاوا کرتے ہیں, لوگوں کو دکھلانے کے لیے علم سیکھتے ہیں, سکھاتے ہیں, تو میرے بھائی اور دوستوں ایسے علم کا اجر و ثواب نہیں ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من غدا الی المسجد, جو شخص مسجد کی طرف آتا ہے, لا یرید الا ان یتعلم خیرا, اس کا آنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ وہ نیکی کی بات سیکھے یا لوگوں کو نیکی کی بات سکھائے, تو فرمایا آپ علیہ السلام نے کان لہ کاجر حاج تامۃ, اس کو ایسا اجر و ثواب ملے گا کہ قبول ہوا کا جو حج ہوتا ہے یہ اجر و ثواب اس کو دیا جائے گا. اس کے لیے جو مسجد میں آ کر دین کو سیکھنا یا سکھانا اس کا مقصد ہو. اسی طریقے سے فرمایا آپ علیہ السلام نے ایک اور حدیث میں من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ فلیقرأ فی المصحف, جو انسان یہ بات چاہتا ہے, پسند کرتا ہے کہ اس کا اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے, تو اس کو چاہیے وہ قرآن کی تلاوت کرے. تو قرآن کی تلاوت کرنے سے اللہ اس کے رسول کی محبت انسان کو حاصل ہوگی. فرمایا اپنے السلام نے ایک اور حدیث میں, مسلم کی حدیث میں, کہ ایکم یحب ان یغدو کل یوم الی بطحان, تم میں سے کوئی چاہتا ہے, یہ بات نبی نے سوال کیا کہ وہ صبح کے ٹائم جائے
وہ دھان وادی میں، اور وہاں سے کیا کرے، وہ 2 اونٹنیاں لے آئے موٹی تازی، بغیر کسی چوری کے، بغیر جھینا چپی اور گناہ کے، فری میں اس کو مل جائے، کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے یا نہیں؟ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول کیوں نہیں، ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ نہ چوری ہو، نہ زیادتی ہو، نہ گناہ ہو، اور ہمیں موقع مل جائے۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افلا یغدو احدکم الی المسجد، تو پھر تم میں سے ہر ایک کو چاہیے وہ مسجد کی طرف آئے، فیعلم او یقرأ آیتین من کتاب اللہ، وہ 2 قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے کہ لوگوں میں کسی کو سکھاتا ہے۔ تو فرمایا اس کے لیے بہتر ہے 2 موٹی اونٹنیوں سے، اگر 3 آیتیں پڑھتا ہے یا سکھاتا ہے تو اس کے لیے 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ یہ اجر ثواب۔ تو قرآن پڑھنا یہ بھی ثواب ہے، قرآن سننا بھی اجر ثواب ہے۔ صرف گھر میں رکھنے سے کام نہیں چلے گا، اس قرآن کو پڑھنا ہوگا، اس کو اپنے جسم پر نافذ کرنے کی کوشش کرنی ہوگی، جب جا کر اللہ کی رضا کی ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو۔ اس طریقے سے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، فرمایا نبی کریم نے تم قرآن کو پڑھا کرو، قرآن کو پڑھا کرو، اور یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش لے کر اللہ کے پاس آئے گا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا نبی کریم نے جب اگر کوئی شخص جہنم کی طرف اگر جا رہا ہوگا، اس کے گناہ زیادہ ہوئے، نیکیاں کم ہوئی، تو فرمایا اس کا روزہ اور اس کا قرآن پڑھنا یہ اللہ کی بارگاہ میں آ جائے گا، اور میرا روزہ اللہ میں نے اس کو کھانے پینے سے روکا تھا، تو میری سفارش کو قبول کر۔ قرآن کہے گا اللہ میں نے اس کو دین سے روکا تھا، اور اس نے رات کو اٹھ اٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتا تھا، اللہ تم میری سفارش کو اس کے حق میں قبول فرما۔ تو فرمایا نبی کریم نے جب روزے اور قرآن کی سفارش اللہ رب العالمین قبول فرمائیں گے، اور انسان جو گناہ کی زیادتی کی وجہ سے جہنم میں جا رہا تھا وہاں جان سے بچ جائے، تو یہ میرے اور آپ بھی کر سکتے ہیں اور ان لوگوں میں اپنا شمار کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں قرآن کو پڑھنا ہوگا۔ بغیر کوشش کیے، بغیر نماز پڑھے ہم سمجھیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہوگا، تو یہ میری اور آپ کی بیوقوفی ہوگی۔ اسی طریقے سے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، 198 حدیث نمبر ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم نے فرمایا ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، ہر انسان جو اس کو اس کے مرنے کے بعد جس چیز کا اس کے عمل، اس کی نیکیوں سے اس کے مرنے کے بعد بھی اجر و ثواب ملے گا، وہ کیا ہے؟ فرمایا علما علمہ او نشرہ، وہ علم جس کی اس نے کسی کو تعلیم دی ہو، یہ علم پھیلانے میں سبب بنا ہو، اس نے کسی کو قرآن خرید کے دے دیا، وہ اس نے پڑھا، اس کو مسئلہ جائے گا، خود کسی کو پڑھایا، اس نے آگے کسی کو پڑھایا، اس کو مسئلہ جائے گا۔ دوسری بات فرمایا وَوَلَدَتْ صَالِحًا تَرَكَهُ، کہ نیک اولاد جو اس نے چھوڑی ہو، نیک تو اس کی نیکی اولاد تو کرے گی، اس کو اپنا اجر و ثواب تو ملے گا، لیکن اس کے ماں باپ کو بھی نیکی کے راستے میں چلانے کی وجہ سے ان کو بھی مرنے کے بعد بھی ثواب ملے گا۔ اور فرمایا وہ مسلم حفظ ورثہ، یا قرآن کسی کو اس نے تحفے میں دے دیا، اس نے پڑھا، اس کی وجہ سے بھی اس کو اجر ملے گا۔ اور مسجد بنا ہو، یا اس نے مسجد اللہ کا گھر بنایا، اور بیت ابن السبیل بنا ہو، یا لوگوں کے لیے اس نے مسافر خانہ، لوگ جو سفر کرتے ہیں وہ وہاں آ کے آرام کر سکیں، ایسا اس نے مسافر خانہ بنایا۔
اور نہرن اجرا ہو یا اس نے کوئی نہر لوگوں کے لیے جاری کی ہو، لوگوں کے پانی کے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے اس نے تعاون کیا ہو، یہ بھی اس کے لیے اجر و ثواب ملے گا اس کے کرنے کے لیے. کسی کو کنواں کھلوا کر دے دیا، یہ بھی اجر و ثواب. اور فرمایا اور صدقۃ اخرجھا من مالی، یا صدقہ جو اس نے اپنے مال میں سے نکالا. اور کب؟ فی صحتی و حیاتی، صحت تندرست تھا، مال جمع کرنے کی اس کو لالچ تھی، لیکن پھر بھی اس نے اپنی صحت تندرستی میں، اپنی زندگی کے اندر اس نے اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا ہوگا. اس کا اجر بھی انسان کو مرنے کے بعد ملے گا. یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے. یہ وہ عمل ہے، قرآن کی تعلیم حاصل کرنا، قرآن کی تعلیم دینا، جس کا ثواب اللہ رب العالمین انسان کو مرنے کے بعد ملے گا. اس طرح مسلم کے دو حدیث میں فرمایا نبی کریم نے، من علم علما فلہ اجر من عملہ، جس شخص نے کسی کو تعلیم دی، علم سکھایا، اس کے لیے نیکی، جس کو تعلیم دی ہے وہ نیکی کرتا ہے، اس کی اجر سے کمی نہیں ہوگی، لیکن اس سکھانے والے کو بھی اللہ رب العالمین اجر و ثواب دے گا. ایک اور حدیث میں فرمایا نبی کریم نے، اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے، انقطع عملہ، اس کے عمل ختم ہو جاتے ہیں، الا من ثلاث، سوائے تین چیزوں کے. اور وہ کون کون سی ہے؟ فرمایا صدقۃ جاریہ، وہ صدقہ جو اس نے لوگوں کے فائدے کے لیے اس نے لگایا ہو یا کیا ہو، کوئی کنواں کھدوا دیا، کوئی نیکی کا کام کر دیا، اس کا اجر اس کو مرنے کے بعد ملے گا. اور علم ينتفع به، جب وہ علم کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھائے، اور یہ انسان مرنے والا اس لوگوں کے علم جو فائدہ اٹھایا ہے اس کا سبب بنا ہو، اس کا اجر بھی اس کو مرنے کے بعد اللہ دیتا ہے. اور فرمایا اور ولد صالح یدعو له، یا اس کی نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں کرتی ہے، اس کی وجہ سے بھی انسان کو مرنے کے بعد اجر و ثواب ملتا ہے. اگر انسان اپنے مرنے کے، اپنے والدین، اپنی بیوی بچوں کے کسی کے لیے وہ مر گیا ہے، اس کی طرف سے صدقہ کرتا ہے، تو یقیناً اس کے مرنے والے کو اس کو اجر ملتا ہے. نبی کریم کے دور میں ایک صحابی آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول، میں جنگی جہاد میں تھا، میری بیوی بیمار ہو گئی، بیوی نے کو لوگوں نے کہا موت قریب ہے، کچھ مال اللہ کے راستے میں دے دو. اس نے کہا یہ میرا مال ہے ہی نہیں، یہ تو میرے شوہر کا مال ہے، وہ جنگ میں جہاد میں گیا ہوا ہے، تو میں اس کے مال میں سے کیسے دوں؟ تو صحابی رسول آیا اللہ کے رسول سے پوچھنے، اے اللہ کے رسول، کیا اگر میں اپنی بیوی کی طرف سے صدقہ دوں گا تو کیا میری بیوی کو اجر ثواب ملے گا؟ یہ بخاری کے حدیث ہے. نبی کریم نے فرمایا ہاں ضرور ملے گا. تو اس نے کہا پھر یہ فلاں فلاں باغ جو ہے یہ میں اپنی بیوی کی طرف سے اللہ کے راستے میں وقف کر دوں. ایک اور صحابی کے بارے میں آتا ہے، اس نے آ کے کہا اللہ کے رسول، میری والدہ کی وفات ہو گئی، میں چاہتا ہوں ان کی طرف سے کچھ صدقہ کروں، آپ بتائیں بہترین صدقہ کون سا ہے؟ نبی کریم نے فرمایا پانی، کنواں کھدوانا، یہ بہترین صدقہ ہے. تو اس نے میرے کو اپنی ماں کی طرف سے کھدوایا، یہ اجر و ثواب ملتا ہے. لیکن اس سے اجر و ثواب تو ملتا ہے، لیکن اس شخص کے لیے جو مسلمان ہو، اگر یہ اسلام کے دائرے میں نہیں تھا، کفر میں پڑا، آپ اس کی طرف سے جتنا صدقہ کرتے ہیں اس کا اجر و ثواب نہیں ملے. ایک انسان صدقہ کرنا نفلی عبادت ہے، لیکن فرض نماز جو ہے اور روزہ ایک مہینے رمضان کے لیے چھوڑتا ہے اور وہ لاکھوں روپے لوگوں کو بانٹتا ہے، اس کو اس کا اجر و ثواب نہیں ملتا. فرض جائے پہلے نماز، جس کا قیامت کے دن پہلا سوال ہر انسان مرد عورت عاقل بالغ سے ہوگا. اور فرمایا اگر پہلے سوال میں آسانی ہوگی تو آنے والے سوال اور آسان ہوتے جائیں گے. اگر پہلے سوال میں وہ اس کے لیے مشکلات پیدا ہو گئی تو آنے والے سوال اور مشکل تر ہوتے ہیں. تو میرے بھائی دوستوں، کامیاب سے
جو جہنم سے بچا لیا گیا، جو جنت میں داخل ہوا، یقیناً وہی کامیاب ہے۔ اسی طریقے سے قرآن پڑھنا بڑا ثواب کا کام ہے، نماز پڑھنا بڑا ثواب کا کام ہے۔ اب نبی کریم نے ظہر کی 4 رکعتیں بتائی ہیں، میں 5 پڑھنے لگتا ہوں، کیا ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ جمعے کے دن جمعے کی نماز 2 فرض بتائیں، اگر ہم 2 کی جگہ 4 پڑھنے لگ جائیں، 6 پڑھیں گے، کیا ثواب ملے گا؟ عمل وہ قبول ہوگا جو اللہ کی رضا کے لیے ہو اور جو نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو۔ اگر میں اور آپ اپنی مرضی کے مطابق کوئی بھی عمل کریں گے، وہ عمل قابل قبول نہیں۔ اسی طریقے سے قرآن پڑھنا ثواب ہے، لیکن آپ حدیث سنیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یفقہ من قرأ القرآن فی اقل من ثلاث، ترمذی کی حدیث 3129 حدیث نمبر ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لم یفقہ، وہ انسان نہیں سمجھ پایا جس نے قرآن کو 3 دن سے کم میں ختم کیا۔ اللہ کے نبی وہ سمجھتے تھے، نبی کریم نے منع فرمایا۔ اب میں اور آپ 3 دن سے ایک دن کا اگر قرآن پڑھتے ہیں تو یہ نبی کی فرمان کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ وہ نیکی بھی گناہ بن جاتی ہے جب انسان اگر وہ نیکی نبی کے بتائے ہوئے طریقے بتا کرے۔ اب دیکھو ربیع الاول میں لوگوں نے جلوس کتنے نکالے، محرم میں لوگوں نے جلوس نکالے، لیکن کیا اللہ کے رسول نے نکالے؟ آپ کے سامنے مثال ہے، سب لوگ نیکی سمجھ کے یہ کام کر رہے ہیں، لیکن ان کے وہ جو سمجھ کے کام کر رہے ہیں وہ اللہ کے رسول نے نہیں کیا، نبی کے دور میں وہ کام نہیں ہوا۔ تو سوچیں ان کی وہ محنتیں، ان کی وہ روشنیاں، ان کی وہ پیسے خرچ کرنا، ان کا وہ ننگے پاؤں بھرنا، یہ کوئی کام کا نہیں۔ کام کون سا قبول ہے؟ جو اللہ کے رسول کو بتایا ہوا طریقہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایسے ایسے لوگوں کو جو سائیکلوں پہ حج کرنے جا رہے ہیں، یہ طریقہ اللہ کے رسول کا نہیں ہے، یہ نیکی کی جگہ الٹی گناہ حاصل کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام بیت اللہ میں موجود تھے، دیکھا بھیڑ لگی ہوئی ہے، لوگ کہیں ایک جگہ جمع ہیں، پوچھا صحابہ سے اللہ کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول یہ فلاں شخص اس نے منت مانگی تھی کہ وہ ننگے پیر اور پیدل اپنے گھر سے حج کرنے کے لیے نکلے تھے اور کوئی سایہ بھی نہیں لے گا، اسی وجہ سے اس کو چکر آ گئے اور یہ بے ہوش ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اس کو پانی پلاؤ اور اس کو بولو سایہ بھی دے۔ اور جو انسان وہ عمل کرتا ہے جو اس کے اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں ہے، اس کا وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ کوئی بھی انسان کوئی ایسا کام نکالے نیا جو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس پر ہمارا حکم نہ ہو، محمد رسول اللہ کا فرمان نہ ہو، اور وہ کام کرتا ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ قابل قبول کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول کے بتایا ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہی قرآن اگر نبی کے طریقے کے خلاف پڑھا جائے تو یہی قرآن انسان کے لیے گناہ کا سبب بن جاتا ہے۔ ایک دو باتیں کر کے اپنے موضوع کو ختم کرتا ہوں۔ نبی کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن جب حافظ قرآن کو بلایا جائے گا تو اللہ فرمائیں گے اقرا ورتقی ورتل، قرآن کو پڑھتا جا، چڑھتا جا، جیسے وہ دنیا میں پڑھتا تھا، پڑھتا رہے اور اونچی منزلوں میں پہنچتا۔ اور تیری آخری منزل وہاں ہوگی جہاں تیرا قرآن پڑھنا رک جائے۔ تو قرآن کو اپنی زبان میں بھی پڑھنا چاہیے کہ اس قرآن میں اللہ نے کوئی پیغام دیا ہے، فرشتوں کو نہیں ہمیں دیا ہے، ہم سب انسانوں کو دیا ہے، تو ہمیں وہ پیغام اگر پڑھنا ہے، اللہ کے پیغام کو سمجھنا ہے، تو اس قرآن کو اپنی زبان میں پڑھنا سیکھیں۔ تو دیکھیں تو صحیح یہ قرآن کیا چیز ہے۔
صحابہ کرام جو انہوں نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑا، اس قرآن کو پڑھتے گئے اور اسلام کے لبادہ اڑ لیا. ہم مسلمان ہونے کے باوجود ہم اس قرآن کو عربی میں بمشکل پڑھتے ہیں، صرف رمضان میں پڑھ کے جان چھڑاتے ہیں. تو میرے بھائیوں دوستوں، یہ قرآن صرف گھر میں رہنے کے لیے اور برکت کے لیے نہیں، اس سے برکت جب ہوگی جب میں اور آپ اس کو پڑھیں، جب ہم اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دیں. تو اللہ سے دعا ہے میں نے کہا اللہ مجھے آپ کو اس پہ عمل کرنے والا بنا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ.